اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر احترام معزز سامعین اور عزیز بھائیو، اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں حالت اسلام میں پیدا فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حالت اسلام پر موت بھی عطا فرمائے. بہت ہی بہتر اور کامیاب انسان وہ ہے جو حالت اسلام میں رہ کر حقیقی اسلام کو حاصل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو اور اپنے اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کے دربار میں قیامت میں پیش ہو. بڑا گھاٹے میں اور خسارے میں وہ انسان ہوگا جو حالت اسلام میں ہو کر صحیح اسلام کو حاصل نہ کر کے اپنے اعمال کو برباد کر کے اللہ کے سامنے ایک محتاج اور ایک فقیر کی طرح میدان محشر میں کھڑا ہوگا. اللہ کے دربار میں بہتر کھڑا ہونے کے لیے اور پھر وہ جنتیں جن کے وعدے اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمائے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے اسلام کو کما حقہ حاصل کرنا اور اسی طریقے پہ عمل کرنا جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے. دیکھیں، دراصل آج کا جو عنوان ہے وہ سب حضرات جانتے ہی ہیں، مگر بتانے کی جو بات ہے وہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کو عوام تک پہنچائے. قل الحق وإن كان مرا، حق بات کہا کریں چاہے لوگوں کو وہ کڑوا محسوس ہو، سننے میں دقت ہو. دیکھیں میرے بھائیوں کہ دین دراصل کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے. دین اور اسلام یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ہمیں ان کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے اور اپنی زندگی کو اسی طریقے پہ ڈھالنا ہے. جو چیز مجھے سمجھ میں آئے وہ اسلام نہیں ہے، جو چیز آپ سمجھ لیں وہ اسلام نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کو چیز سمجھ میں آئی وہ بھی اسلام نہیں ہے. اسلام صرف وہی ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اسی کے ماتحت میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم کریں گے وہ حالت اسلام میں کیا ہوا عمل ہوگا. اس سے ہٹ کر اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں چاہے وہ کام کتنا ہی نفع اور سود مند محسوس ہو وہ حالت اسلام والا کام نہیں ہوگا. اس کا بھی جواب ہمیں اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا کہ یہ عمل کس بنیاد پر کیا گیا تھا. اب دیکھیں، اعمال جو ہیں وہ ہیں جو فرض کہلائے جاتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں. اللہ نے جن چیزوں کا آرڈر ہمیں دیا ہے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے وہ فرائض ہیں. فرض نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، قربانیاں ہیں، حج ہے، وغیرہ وغیرہ جو قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ فرض ہیں. اور جن چیزوں میں اللہ نے کوئی بات بتائی ہو،
قیامت تک کسی کا ان چیزوں میں اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز 2 رکعت، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء 4، جتنے بھی مسلک دنیا میں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ہر ایک کے پاس میں یہ نمازوں کی تعداد اتنی ہی ہے۔ کسی ایک نے اختلاف کر کے یوں نہیں کہا کہ مغرب میں بھی 4 ہونی چاہیے، یا عشاء میں 3 ہونی چاہیے، یا صبح میں زیادہ وقت ملتا ہے وہاں 8 ہونی چاہیے۔ یہاں کسی کی بھی کچھ نہیں چلے گی، جو آرڈر اللہ نے دیا ہے وہ فرض ہے، اور فرد میں کسی کی کوئی آرگومنٹ، کوئی ڈسکشن، کوئی بحث و مباحثہ کچھ نہیں ہے، بلا چو چرا مان لیا جاتا ہے، اور ماننا بھی چاہیے۔ دوسرا جو عمل کا پہلو ہے وہ سنت رسول پر ہے۔ جو اعمال ایکسٹرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں وہ اعمال ہیں، وہ اس کو اسی طریقے پر کرنا ہے جس طریقے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے اور عمل کرنے کی دعوت دی ہے، عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سنتیں کہلائی جاتی ہیں۔ بسا اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے زمانے میں لمبے زمانے دراز سے چلی بھی آ رہی ہیں جس کی صراحت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، نہ اس کی صراحت صحابہ کرام کے مجمع میں کسی سے ملتی ہے، نہ خیر القرون کا ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے وہاں نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے زمانے میں امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور اتنی شدت سے ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں بولنے کے لیے لب جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، زبانیں سن ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک دراز زمانے سے اس چیز کو لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اب دیکھیں آج جو شب برات کے نام سے جس طریقے سے ایک ہنگامہ آرائیاں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں نماز تاخیر سے رکھی جاتی ہیں، مسجدوں کے اندر پروگرامز ارینج کروائے جاتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں۔ بعض مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پر 3 مرتبہ آیت جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، بعض جگہ 6 رکعت نمازیں پڑھوائی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ۔ پھر آج کی رات میں پھر عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح کا الگ سے اہتمام ہوتا ہے، پھر صلاۃ الالاف بول کے، یعنی کہ 1000 نمازیں 2 رکعت 1000 نمازوں کی نیت کے ساتھ پڑھی جائیں تو 16 سال کے گناہ معاف۔ آئے دن اس طریقے کی روایتیں ہمارے درمیان آتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے، جس کو ہم نے کئی ہفتوں سے یہاں ذکر کیا ہے کہ ایسا گنجلک دین ہو چکا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ آج دیکھیں پھر بھی ایک خوشی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دور نیو ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور ایپس آپ کے ہاتھ میں ہیں، موبائل اور سوشل میڈیا آپ کے ہاتھوں میں ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان امیڈیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے کی بات وہ تھی جس وقت میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لکھنے لکھانے کا دور ہوتا، ایک مولوی کی تقریر اس کے مسجد کے حلقے میں اتنی ہوتی، وہ اسپریڈ نہیں ہو سکتی تھی، وہ پھیلائی نہیں جا سکتی تھی، جگہ جگہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتے جا رہے تھے، کسی کو صحیح چیز پہنچی تو اس پر چلا، کسی کو غلط چیز پہنچی اس پر چلا، اس پر ڈسکشن نہیں ہوتا تھا۔ مگر آج کا دور ایسا ہے کہ اکثر علماء کے بیانات آپ چھوٹے سے موبائل کے اندر مکمل صحائے ستہ دیگر ہزاروں کتابیں آپ اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دور جدید انکشافاتی دور ہے، سمجھداری کا دور ہے، اور پھر آپ دیکھو گے کہ آنے والا جو جنریشن ہوگا یہ اور زیادہ ترقی یافتہ ہوگا، اور زیادہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا۔ تو تب ہم اگر یہ کہتے رہیں گے، اگر وہ جب سوچیں گے کہ ہمارے پرکھوں سے یہ چیز چلی ہوئی آ رہی تھی، تو یہ بتائیے کس طریقے کی بات ہوگی۔ اب آئیں اصل میں ہمارے اس ٹاپک کی طرف، قرآن مجید کی آیات پر، جو آج جس طریقے سے شب برات کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو خدا نے کتنا کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کہا ہے، ہم تمام کے تمام دل کی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک آیت آتی ہے سورہ دخان میں، جس کو اکثر لوگ جو شب برات کو لے کر کے جو ڈسکس کرتے ہیں، وہ آیت سورہ دخان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے،
اور پھر اس رات کی کوالٹی ذکر کر دی، وہ رات فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام فیصلے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اور فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ اب یہ بات ہو گئی، یہاں پر رات کا نام نہیں لکھا، اس کو جملہ کہا لیلۃ مبارکہ، ایک برکت والی رات۔ اسی کو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ 3 میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قدر کی رات میں اتارا ہے، اور اس کی فضیلت بھی بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی۔ پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، انسانوں سے سوال کیا آپ جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ نے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، گویا 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ایک رات کے کرنے میں ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اترتے ہیں زمین پر، جبریل امین اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ 2 آیتیں معلوم ہوئی، اللہ کہہ رہے ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، دوسری آیت میں کلیئر کر دیا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے اور اس رات کی یہ کوالٹیز ہیں۔ پھر تیسری آیت اللہ نے ذکر کر دی جو سورۃ البقرہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کیا کہا؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، ہدی للناس، اس مہینے اس قرآن کے اندر پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیں کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مہینہ جس مہینے میں قرآن اترا وہ رمضان ہے، رمضان ہی میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، وہی رات لیلۃ مبارکہ بھی ہے، وہی رات لیلۃ القدر بھی ہے، اور اس لیلۃ القدر کی یہ ساری صفات اور فضیلتیں ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل 3 آیات کے اندر اس جو ہے وہ رات کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان اور لیلۃ القدر سے مراد رمضان کی رات۔ پھر انہوں نے یہ جوڑ بتایا کہ لیلۃ مبارکہ میں پہلے آسمان پہ قرآن کو اتارا گیا اور لیلۃ القدر میں پہلے آسمان سے زمین پہ اتارا گیا، جس کی کوئی صحیح سند اور اصل نہیں ہے۔ یہ بات تھی، قرآن نے یوں نہیں کہا کہ ہم نے لیلۃ مبارکہ میں سمائے دنیا پہ اتارا، لیلۃ القدر میں رات میں اتارا، کامن کہہ دیا ہم نے قرآن کو اتارا، اور اترنا کہاں ہے؟ زمین پر ہی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اتر رہا ہے، لیلۃ القدر میں اتر رہا ہے۔ اس رات کی برکت یعنی لیلۃ القدر کی برکت اور پھر آنے والا جو مہینہ اس کی فضیلت مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، اس قرآن معظم اور قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے ہے کہ جس مہینے میں قرآن اترا وہ برکت والا مہینہ، جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی۔ کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اب آگے چلیں، لیلۃ مبارکہ کے بارے میں جمہور مفسرین کے نزدیک، مفسرین جو ہوتے ہیں قرآن کی جو تفسیر لکھتے ہیں آج کل کے نہیں، قرآن متقدمین کے زمانے میں جمہور مفسرین کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ فیصلہ کر دیا انہوں نے، جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کی تفسیر شب برات نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ رمضان کی رات ہے، اور پھر اس کو متعین نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو ایک بہت اہم پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، شب برات آج ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے، اگر ہے ایسا جیسے ہم آج بیٹھے ہیں اور یہاں پھر مغفرت ہوگی، جو روایتیں آگے ڈسکس ہوگی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر جیسی بھی رہو اور آج کی رات میں کچھ کر لو اور اپنا بیڑا پار کر لو، جبکہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، مگر وہ کب ہوگی اس کا تعین نہیں کیا، رمضان کی اس رات کو ہوگی، اس رات کو ہوگی، کبھی بھی نہیں، ہو سکتا ہے پہلے رمضان میں بھی ہو سکتا ہے تیسرے رمضان میں، مہینے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ لائق ہے کہ اخیر عشرے میں ہوگی۔ اخیر عشرے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ہو سکتی ہے، اسی لیے سبھی طاق راتوں کو جاگنا چاہیے۔
ہو سکتا ہے اس میں کسی میں بھی ایڈ ہو جائے ہم، اور وہ مہینہ وہ جو ہے وہ پوری کی پوری فضیلت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس کو متعین نہیں کیا اللہ نے، تو شب برات کو کب متعین کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جو برکت والی رات ہے اس کو فکس نہیں کیا تاکہ مسلمان ایک فکس والی رات کو ہی جاگیں اور عبادت کر کے جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں۔ جاگنا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، عبادت بھی ہے، تو بہت دنوں تک کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ سال بھر جو اپنی مرضی کی زندگی گزارو، ایک رات عبادت کر کے بیڑا پار کر لو، ایسا سسٹم نہیں۔ تو پھر یہ برات کیسے جو ہے وہ فائنل ہو گئی؟ اب آئیں، اس میں کچھ روایتیں ہیں، میں آپ کو ذکر کر دوں، سب سے وہاں سے لے کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا جو دور نبوت رہا 23 سال، اس دور میں کبھی بھی شب برات نہیں منائی گئی، کلیئر بات۔ نمبر 2، 32 سال کم و بیش دور خلافت رہا، خلافت راشدہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کا دور، اس رات میں بھی کوئی شب برات والی نام کی رات نہیں تھی، بلکہ حدیث میں بھی برات والی رات کا کوئی اس طریقے کا ذکر نہیں ہے۔ آگے چلیں، خیر القرون صحابہ کرام 80 سال تک زندہ رہے کم و بیش، خلافت راشدہ کے دور کے بعد 80 ایئرز تک بھی صحابہ با حیات تھے، کبھی بھی یہ رات نہیں منائی گئی۔ اس کے بعد 200 سال 300 سال ہو گئے، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ پھر میں ذکر کر دوں کہ 447 سال کے بعد 447 ایئرز جو ہے آفٹر، ایک بندہ مسجد اقصیٰ میں آیا تھا رات میں، اس وقت یہ رات تھی شب برات، اور اس نے جو ہے یہ رات منانے کے متعلق بیان کیا، اور لوگوں کا ہجوم تھا، اور بڑے اچھے قاری بھی تھے، اور قرأت سے لمبی نمازیں لوگوں کو پڑھائی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے یہ ادا پسند آئی، اس نے کہا کہ اگلے سال پھر آپ کو ہم بلاتے ہیں اسی رات میں، پھر آئیے ہمارے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ وہ اگلے سال پھر آیا، پھر آتے رہے، اور وہاں کے بادشاہ نے ان کو جو ہے وہ تحفے تحائف دے۔ اس طریقے سے مسجد اقصیٰ سے حضور کے چلے جانے کے 447 سال کے بعد یہ طریقہ ایجاد ہونا شروع ہو گیا دھیرے دھیرے، اور انہوں نے کیا تو ان مسجد میں وہ مسجد ایسا چلتے رہا۔ اب لوگ اس زمانے کے جو تھے، جو دور امام بخاری کا تھا، جو دور امام احمد بن حنبل کا تھا، جو دور اور محدثین اور فقہاء کا تھا، وہ دور ایسا تھا کیونکہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور مکھیاں آپ پر اڑ رہی ہیں، مکھیاں آپ کے جسم مبارک پر بیٹھ رہی ہیں، اور وہ پنکھا لے کے جو ہے وہ جھل رہے ہیں، مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوئے تو پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں۔ اپنے استاد عبداللہ ابن مبارک کے پاس چلے گئے اور یہ خواب ذکر کیا تو مسکراتے ہوئے گئے کہ بہت اچھا خواب دیکھا ہے آپ نے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ جو باتیں حضور کے نام پر جو جھوٹ بولی جائیں گی، جھوٹی باتیں حضور کے نام پر جو منسوب کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے ہٹانے کا کام آپ سے لے گا۔ میں آپ کو بتا دوں 3 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی۔ کتنی؟ 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ اس میں سے چھانٹ کر کے جو امام بخاری نے جو بخاری شریف تصنیف کی ہے، اس میں 7600 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 7600 حدیثیں، ڈبل ملا کے 12000 تک جاتی ہیں۔ اگر آپ 12000 بھی پکڑتے ہیں، کہاں 3 لاکھ حدیثیں، اس میں جو ہے 10,000 اگر پکڑتے تو 2,90,000 حدیثوں پہ امام بخاری کو بھروسہ نہیں تھا، یہ صحیح بھی ہیں کہ غلط ہیں۔ اس میں سے چھانٹ کر تحقیق کر کے صرف 12,000 حدیثیں ڈبل ملا کر کے انہوں نے جو اپنی کتاب میں تحریر کی۔ تب پوری امت کے علماء نے یہ فتویٰ لگایا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس زمین پر سب سے اتھینٹک اور صحیح کتاب اگر کوئی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اندازہ کریں 3 لاکھ حدیثیں اور جمع کتنی کر رہے ہیں؟ 10,000 12,000 حدیثیں۔ وہ اس وقت کا دور تھا، کب؟ جب حضور ابھی جا کے 200-250 سال نہیں ہوئے ہیں، اور یہ دور 1400 سال کا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی خلط ملت ہو گئی ہوگی روایت۔ پھر شیعہ حضرات کا جو مسلسل ایک یلغار رہی ہے اسلام کے اندر، جو عجیب حضرت علی کے نام سے جو ہے عجیب جو ہے وہ چیزیں بنانے کا۔ اب میں آپ کو ذکر کر دوں، اس میں 13 سے 15 روایات شعبان کے بارے میں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 13 سے 15 روایات شعبان کے بارے میں ملتی ہیں، جس میں صحابہ کرام کے نام بھی ہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت سب سے زیادہ جو ملتی ہے، وہ تمام روایتوں کا جائزہ ہم مختصر طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ روایتیں کیا ہیں۔ پہلا جواب، تمام روایتیں ضعیف سے ضعیف تر ہیں،
اب میں آپ کو بتاؤں ضعیف کیا ہوتا ہے صاحب. کوئی بھی بولے تو ضعیف ہے ضعیف ہے. میں آپ کو بتا دوں ابن کثیر نے احکام القرآن للجساد الرازی اس میں بھی، اور ابو بکر ابن العربی نے، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جو روایت حضرت عائشہ کی جو ابھی ہم ذکر کریں گے، اور جو دوسری روایت شعبان کے متعلق ہے وہ مرسل ہے. مرسل کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث بتا دی اور میں آپ کو بولوں گا کہ یہ حدیث میں نے میرے استاد سے سنی ہے. میں نے زندگی میں، میری حیات میں میں نے میرے استاد سے ایک سبق لیا. میرے استاد بولیں گے کہ یہ حدیث میری حیات میں میں نے وہ استاد سے لیا، انہوں نے اس سے ہوتے ہوتے اینڈ جاتی ہے صحابی تک. پھر صحابی کہیں گے جیسے حضرت عائشہ ہو یا حضرت ابو ہریرہ ہو، میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اب وہ روایت جو آئی ہیں اس میں صحابی نہیں ہے بیچ میں. مرسل روایت کا مطلب انہوں نے چلی گئی، بیچ میں صحابی غائب اور حضور کے نام سے روایت ہے. تو بتائیے اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ جس میں صحابی نہیں ہے وہ روایت میں؟ تابعی اٹھ کے، یعنی کہ حضور آج ہیں اور 200 سال 150 سال کے بعد کا ایک بندہ کہتا ہے میں نے حضور سے یہ روایت سنی، تو جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ ارے آپ بولو. جھوٹ ہے، اس لیے کہ بیچ میں صحابی نہیں ہے کوئی بھی. صحابی ہونا چاہیے. دیکھیے حدیث بہت ہوتے ہیں، حدیث بہت ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث قبول نہیں کی جاتی. اب بولیں گے کہ نہیں ضعیف حدیثوں کو بھی لینا چاہیے. دیکھیے کیسا ہوتا ہے، قرآن کے مقابلے میں اگر صحیح روایت بھی ہے تو وہ جو ہے لائق اعتماد نہیں ہوتی. اگر قرآن کچھ کہہ رہا ہے اس کے خلاف کوئی بھی عمل ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا. پہلی چیز تو قرآن کی تینوں آیات ہمارے سامنے کلیئر ہیں، اس کے سامنے حدیث کا نہیں چلے گا. پھر بھی اگر ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث کی کیٹیگری میں وہ ضعیف ہے، اس کے اوپر بہت اونچی حدیث مرفوع ہوتی ہے، سب سے اوپر حدیث موقوف ہوتی ہے صحابی کے بعد. بہت نچلی کیٹیگری کے اندر جب آتی ہے تو مرسل ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. اچھا، دو روایتیں ایسی ہیں جس روایت کے روایت کرنے میں دو لوگ بیچ میں سے غائب ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، اور وہ جن کا نام لے رہا ہے وہ بیچ میں سے وہ غائب ہیں. ایک ہی روایت میں دو جگہ سے ذکر کرنے والے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روایت لائق اعتماد نہیں رہی. ایک روایت ایسی ہے جس میں ایک لکھنے والا جو حدیث کو ہے اس پر محدثین نے کہا ہے کہ یہ متہم بالکذب ہے، یعنی یہ جھوٹا انسان ہے. اب میں آپ کو بتا دوں، سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے 10 لوگوں نے ذکر کی ہے. اب محدث کیا کرتے تھے، امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، کیا کرتے تھے، یہ 10 لوگوں کا نام ہے نا، ان کے پاس جاتے تھے. صاحب کیا آپ نے فلاں سے روایت سنی؟ پھر مارکیٹ میں تحقیق کرتے تھے ان کا بزنس کیسا ہے. گھر میں جا کے پوچھتے تھے بچوں سے تمہارے ابا ہیں، سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ؟ نہیں وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، کٹ ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں، ایسا ہے کہ وہ ان کو پاگل کسی ان کی حالت ہے، مجنون ہے. مجنون کیا سنے گا اور کیا لکھے گا، کٹ. بزنس میں کہ نہیں یہ آدمی دھوکے باز ہے، دھوکے باز کی حدیث، کٹ. پھر دیکھیں گے ان کی ایج کیا ہے، ان کے پہلے والے استاذ کی ایج کیا ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ملاقات ہوئی تو کہاں ہوئی صاحب، کب ملے آپ ان کو؟ ٹھیک ہے، آپ نے روایت، پھر وہ ان کے استاذ کے پاس جائیں گے کہ آپ نے کب سنا تھا، وہ دکھنے میں کیسے تھے، ان کا مارکیٹ. ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے. جب ان کو مل جاتا تھا یہ کلیئر ہے تو سارے کے سارے لوگ ٹاپ ٹو باٹم سب کلیئر ہوتے تھے، تو اس کو کہتے تھے حدیث مرفوع. یہاں پہ کوئی بھی آدمی جھوٹا بھی نہیں اس لائن میں سب کا بزنس بھی صحیح، اس لائن میں جو باتیں ہو رہی سب صحیح، سب اہل علم ہے. سگنیچر کر دیا یا رائٹ. 10-20 لوگوں میں 1-2 لوگ الٹے سیدھے ہو گئے، یا بات چلی صحیح چلی، بیچ کا آدمی غائب ہو گیا، پھر آگے چلی، بیچ کا آدمی غائب ہو گیا. تو کیسے اعتبار کریں گے؟ حدیث 1 to 1 ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہوئے آئی ہے. وہ سسٹم تو تھا نہیں. چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے کی چیز ہوتی ہے، وہ ریکارڈ کروا دیتے یا صحابہ ریکارڈ کر کے رکھتے، وہ تو سسٹم تھا نہیں. بس صحابہ اورل بولتے تھے میں نے حضور سے یہ سنا، اب ان سے جس نے سنا انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے، ایسا ہوتے ہوتے علم سینہ در سینہ جو ہے آج تک منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. تو ضعیف حدیث سمجھ میں آئی. اب میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تمام شب برات کی روایتوں کو جمع کر کے یہ فائنل کر دیا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں اور قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے لائق اعتماد بھی نہیں ہیں. ایک قول. دوسرا قول دیکھیں،
قاضی ابو بکر ابن عربی کا انہوں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی احکام القرآن میں، کہاں جو یہ کہے کہ شب برات ہے اور شب برات کا ثبوت ہے، گویا اس نے اللہ پر بہتان لگایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر، یہ بندہ کہتا ہے لیلۃ البرات، یہ کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر، بندہ کہہ رہا ہے نہیں تو نے اتارا لیلۃ البرات میں، آج اتارا۔ اللہ نے نہیں کہی ہے اور اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے کہ آج ہی تو نے اتاری ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن نے کہا کہ اس بندے نے بہتان لگایا۔ اب آئیں ہمارے زمانے کے مفسرین کی طرف۔ ایک بہت بڑے مفسر ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے سے گزرے ہیں، جن کو مفتی شفیع عثمانی کہا جاتا ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ مفتی شفیع عثمانی۔ ہم دیوبند کے تمام تر مدارس میں معارف القرآن پڑھائی جاتی ہے اور تمام علماء اسی کے قرآن کا اور اسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 785 جلد نمبر 7، اس کا جو ہے میں ایک پیراگراف آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ تمام باتوں کا۔ وہ کہتے ہیں چونکہ بعض روایت حدیث میں شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس میں آجال و ارکاز یعنی رزق دیے جاتے ہیں، عمریں لکھی جاتی ہیں۔ سن رہے نہیں سن رہے؟ اتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگ زندے ہوتے ہیں، یہ جو ہے اس لیے بعد رات نے آیات مذکورہ میں لیلۃ مبارکہ کی تفسیر لیلۃ البرات سے کر دیے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں ہوگا جو رزق بانٹا جائے گا، جو عمریں ہوں گی، کتنے لوگ مریں گے، کتنے زندہ ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ شب قدر میں، آج کی رات میں نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کیونکہ یہاں اس رات نزول قرآن کا ذکر سب سے پہلے اور اس کا رمضان میں ہونا قرآن کی نصوص سے متعین ہے۔ لیلۃ القدر کا کہاں ہونا؟ رمضان میں ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور شب برات کے متعلق جو مضمون روایات میں آیا ہے اس میں ارزاق وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اول ابن کثیر نے اس کے متعلق فرمایا کہ روایت مرسل ہے۔ مرسل ہے مطلب صحابی ہی پتہ نہیں اس روایت میں، اور ایسی روایات نصوص صریحہ کے مقابلے میں قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف اگر روایت آ بھی گئی تو ایسی روایتیں قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا نصف شعبان کی رات، جو آج رات ہم بیٹھے ہیں، کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ رزق اور موت اور حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت میں، سنیے واپس، بلکہ اس رات کی فضیلت میں بھی کوئی قابل اعتماد حدیث نہیں آئی ہے۔ اگر میں اورل بولوں گا تو آپ بولیں گے کہ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے معارف القرآن صفحہ نمبر 785 جلد نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں کوئی بھی روح المعانی میں ایک بلا سند روایت ابن عباس سے منقول ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، روح المعانی میں ایک روایت آئی ہے بلا سند، اس کو سند ہی نہیں ہے، اور سند کے بغیر اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس کی سند نہیں ہے۔ رزق اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت ثابت ہو تو بھی دونوں قول میں تطبیق ہو سکتی ہے، ورنہ اصل بات جو ظاہر قرآن سے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہ کہ سورہ دخان کی آیت لیلۃ مبارکہ اور فیہا یفرق کے سب الفاظ شب قدر کے متعلق ہی رہے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ رہا شب برات کی فضیلت کا معاملہ، سو ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایت حدیث میں منقول ہیں۔ دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں جو بعض روایت حدیث میں منقول ہیں مگر وہ اکثر ضعیف ہیں، اسی لیے قاضی ابو بکر عربی نے اس رات کی فضیلت سے انکار کیا ہے۔ بہت بڑے مفسر کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کہتے ہیں نا کوئی مضبوط روایت ہی نہیں ہے۔ جب یہ کلیئر ہو گیا اور تمام میں ایک حوالہ نہیں 20 حوالے دے سکتا ہوں قرآن کی تفسیر کے جس میں لکھا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو صاحب اتنے سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میری سمجھ سے اس کے 2-3 جواب چھوٹے چھوٹے میں دیتا ہوں، پھر آگے بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس طریقے سے آج ٹیکنالوجی ہے جسے میں نے شروع میں کہا اس وقت نہیں تھی۔ دوسری بات، پہلے زمانے میں لوگوں کو کھیتی باڑی کر کے کام کاج کر کے اپنی زندگی گزارنے تک بس تھا، کون اتنی مغز ماری کرے گا یہ صحیح ہے ضعیف ہے؟ جو لوگ اللہ والے اور اہل علم نے بڑی محنت کی وہ کی۔ آج کا جیسے نیو جنریشن ہر چیز تحقیق سے لینا چاہتا ہے، ہر چیز صحیح اور غلط دیکھنا چاہتا ہے، اس وقت میں وہ معاملہ نہیں تھا۔ ایک وجہ، جب آپ پوچھو گے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے تبھی تو ایک عالم اس کے بارے میں بتائے گا، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں تو وہ بتائے گا بھی کیوں؟ دوسری وجہ جو میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگوں کو بتائی گئی باتیں
ہم نے بھی کبھی تحقیق نہیں کی بھائی یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، یہ حدیث مرسل ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے کہ نہیں ہے. ہم نے بھی تحقیق نہیں کی. جو ہم کو پڑھایا گیا ہم نے وہی اٹھ کر کے ہمارے بیانات میں بھی بولتے رہے، مگر تحقیق نہیں کی. دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر مجھے پتا بھی ہے کہ یہ صحیح اور غلط ہے، میں کسی مسجد کے ٹرسٹ کے انڈر میں امام ہوں، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، اگر میں حقیقت کھول کے رکھ دوں تو میری چھٹی ہو جائے گی. صاحب اتنے سال سے مسجد میں یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ کہاں کا نیا مولانا بیان کر رہا ہے، نکال کے چھوڑو اس کو، یہ کوئی اور جماعت، فوراً اس پہ فتویٰ لگے گا، یہ فلاں جماعت ہے، اہل حدیث، یہ فلاں، یہ وہابی، یہ 24 نمبر ہے، فلاں، کچھ بھی نام لگا کے اس کو نکال دیں گے. اس لیے آدمی کو اس کی بیوی بھی تو پالنی ہے، بچے بھی تو پالنے ہیں. اطمینان سے بھائی دنیا جانے دو، چپ چاپ اپنا. مجھے بھی میرے اکثر دوست کہتے ہیں مفتی صاحب کیوں وہ راڈے میں پڑھ رہے ہیں صاحب، کلیئر نکاح کھود کو کی دے رہے ہیں، ان کو سب معلوم ہے صحیح ہے، لیکن پبلک کو نہ کو بولو. میرے دوست میرے کو کہتے ہیں مت بولو، بول کے آپ بدنام ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا کام کیا ہے، عمل کرنے پہ ہم زبردستی صاحب آج جاگیے آپ مت جاگیے میں نہیں بول سکتا. میں یہ بول سکتا ہوں حدیث یہ ہے، قرآن یہ ہے، عمل کرنا نہیں کرنا وہ آپ کا کام. تو ایسے کئی چیزیں ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں مارکیٹ میں جو ہے صحیح طریقے سے نہیں. اب حالات اچھے ہو رہے ہیں، علماء کرام اس پر جو ہے خوب بیانات دے رہے ہیں، جگہ جگہ تحقیقات اس پہ ہو رہی ہیں. چوتھی وجہ جو میرے سمجھ میں آئی وہ کیا ہے، مثال کے طور پہ میں اگر ایک عالم ہوں، میں 25 سال سے آپ لوگوں کو جاگنے کی جو ہے وہ باتیں بتا رہا ہوں. کتنے سال سے، فار ایگزامپل میری ایج کے حساب سے بول رہا ہوں، اگر میری ایج 60 سال کی ہے تو میں 40 سال سے مسجد میں جگا رہا ہوں بھائی آج کی رات ایسی ہے فلاں ہے، اور آج اٹھ کے کہتا ہوں کہ رات اچھی نہیں ہے، تو بتائیے میرا کیا ہوگا. لوگ آگے اتنے سال جگایا جو بدعت کام کر رہا ہے اس کا کیا. اب چپ چاپ بچی کچھ زندگی بھی ہوں ہاں کہتے نکل جاؤں، اب ریورس جانا نہیں ہے میرے کو. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. معلوم ہے 40 سال سے بیانات اسی پہ ہو رہے ہیں، اب جا کے کلیئر دکھایا جائے کچا چٹا تو نہیں، ہم کو یہی بیٹھنا ہے. کیوں؟ دل گواہی دے رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، لیکن زبان گواہی نہیں دے رہی، اس لیے کہ 40 سال سے وہ بول رہے ہیں. اب اگر بولیں گے پبلک میں معاملہ گڑبڑ ہو. یہ کلیئر کہہ رہا ہوں میں، ان تمام وجوہات کی وجہ سے وہ کلیئر باتیں سامنے نہیں آئی. اب میں بتاتا ہوں کہ ایک روایت، اس کا ہم ابھی بات کریں گے. سب سے زیادہ جو روایت چلی ہے وہ اماں عائشہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 2 جگہ سے روایت آئی ہے. وہ رات کیا ہوا تھا، دونوں روایتیں میں رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی، آپ کی اور بیویاں بھی تھیں، ایک ایک رات جاتے تھے. حضرت عائشہ کا دن تھا، رات تھی. آپ کمرے میں آئے، چادر اوڑھ کے سوئے حضرت عائشہ کے ساتھ. پھر اچانک سے اٹھے، جوتے پہنے باہر نکل گئے. یہ سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو نیند لگی ہوگی، ان کو اٹھایا نہیں، کچھ بولا نہیں، آپ چلے گئے. حضرت عائشہ اٹھی، پیچھے پیچھے چلی. یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں دوسری بیوی کے گھر جا رہے ہوں، اب کیا ہے مسئلہ. پیچھے گئی تو آپ سیدھا بقی، یہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، جو لوگ عمرہ گئے جانتے ہیں، یہی بازو میں بقی قبرستان بھی ہے. آپ کیا کیے، بقی قبرستان میں چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ آپ نے علیحدہ وقت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعائیں مانگی. اور جیسی دعا ختم ہوئی تو حضرت عائشہ ان سے پہلے گڑبڑ سے جلدی آ کے بستر پہ سو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت عائشہ کے کمرے میں آئے، دیکھا تو دھاپ رہی تھی، جلدی آنے کی وجہ سے بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا، پسینے کی وجہ سے دھاپ رہی تھی. کہاں عائشہ کیا بات ہے، کچھ تکلیف ہے؟ کہاں کہ نہیں کچھ نہیں، تم بولتی ہو یا اللہ مجھے بتائے؟ نہیں، حضرت جبرائیل آ کے بتائیں کیا میٹر ہے؟ کہاں کہ نہیں میں خود بتاتی ہوں، مجھے ایسا ڈاؤٹ ہوا، ایسا گمان ہوا کہ آپ کہیں اور بیوی کے پاس چلے جائیں تو میں آپ کے پیچھے ہو لی. تو حضور نے فرمایا کیا اللہ کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا؟ یہ سوچ رہی تھی. پھر کہنے لگی کہ مجھے جبرائیل نے آ کر کے یہ بات کہی تھی کہ جائیے، اللہ کا حکم ہے کہ قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں. میں قبرستان جا کے دعا کر کے آیا. یہ روایت تھی، یہ کلیئر یہ روایت یہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے لکھا. یہاں کہیں بھی ذکر نہیں 15ویں شعبان اور فلاں اور فلاں اور فلاں. صحیح روایت کے اندر اس کا ڈسکشن نہیں ہے وہ رات 14 کی تھی، 15 کی تھی، فلاں تھی، بس ایک رات کا واقعہ ہے. جو ضعیف روایت ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات تھی. اب ہمارے پاس ایک ضعیف روایت آ رہی ہے، اور وہ روایت جو ضعیف ہے وہ کہاں ذکر ہے؟ ابن ماجہ میں ذکر ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل کیا ہے. اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی میں روایتیں بہت ہیں مگر آگے کیٹیگریز فائنل کی ہیں. وہ کیٹیگریز ہم کبھی نہیں سوچتے. اس کیٹیگریز میں انہوں نے کیا کہا ہے ذکر کرنے کے بعد، یہ روایت ضعیف جدا، بہت کمزور ہے.
ذکر دیکھو ان کا کام کیا ہوتا ہے محدثین کا، صحیح روایت بھی جمع کرنا ہے، غلط بھی جمع کرنا ہے، ضعیف بھی جمع کرنا ہے، جھوٹی بھی جمع کرنا ہے. کیوں؟ پبلک کے اندر صحیح چیز جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، سبھی کو جمع کیا ہے، آخر میں لکھا ہے یہ حدیث اچھی ہے، یہ حدیث بہت اچھی ہے، یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث کا راوی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 15ویں شعبان میں قبرستان گئے، آئے، ختم. آگے پڑھو بھائی، آگے کیا ہے؟ یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، وہ ہم نہیں پڑھ رہے، اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. حدیث کا ٹکڑا پڑھ رہے ہیں، حدیث کا ٹکڑا اٹھا کے واٹس اپ کر رہے ہیں. بھائی حدیث کی کیٹیگری، کبھی کوئی حدیث آپ کو بولے حدیث میں، حدیث کی کیٹیگری بھی بتاؤ ہم کو، بولو یہ حدیث کا لیول کیا ہے، اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. جیسے کہ اور اماموں کی میں نے بات کی کہ لائے گئے اعتماد نہیں ہے. اب 2 روایتیں تھیں. امام مسلم نے جو روایت کی ہے اس میں شعبان کا اور 15ویں رات کا ذکر نہیں ہے. ضعیف روایت میں 15ویں. اب وہ بات چلی، سارے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں. اب اس کا پس منظر کو دیکھیں. چلیے صاحب ہم مان بھی لیتے ہیں یہ خالص حضور کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. یعنی جبریل امین آ کے حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان والوں کے لیے آپ دعا کریں. نبی تھے، امت کا ان پر بہت ذمہ داری تھی، اللہ کا آرڈر آ گیا تھا، آپ چلے گئے، دعا مانگ کے واپس آ گئے. برابر. اچھا اگلے سال نہیں گئے، پھر وہ اسی سال کے لیے تھا ان کے لیے آرڈر. نیکسٹ پھر شب برات آئی تھی اور بار بار بھی آئی ہے، لیکن اس کے بعد کبھی حضور نہیں گئے. وہ ایک ہی رات کے لیے شارٹ تھا. برابر نہیں برابر. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد صحابہ کے دور میں چلو وہ گئے تھے بول کے ابو بکر گئے کہ حضرت عمر و عثمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی گئے کیا قبرستان؟ صاحب آج رات حضور گئے تھے، ہم بھی جا رہے ہیں. وہ حضور کا ان کا اپنا معاملہ تھا، امت کو کبھی نہیں کہا حضور نے آپ قبرستان جائیے اور دعا مانگیے. لیکن وہ ضعیف روایت کو لے کے لوگوں نے کیا کیا؟ بھائی روایت ہے ہمارے پاس، روایت ہے، اور قبرستان جانے کا جو شروع ہوا. پھر اس میں انکریز ہوتے گیا میٹر. پہلے تو لوگ چپ چاپ جاتے تھے، اب ٹولیوں میں جا رہے ہیں. اب پورا قبرستان میں جو ہے وہ لائٹنگ ہی لائٹنگ. اب قبروں کے اوپر چونا، اس کے اوپر ہار گجرے، اور پھر جو ہے وہ کیونکہ ایک بڑی مشہور بات ہے نا، ارے بھائی آج مردوں کی عید ہے. کون سی عید ہے؟ مردوں کی عید ہے. مردے بیچارے گھر پہ آ رہے ہیں اور زندے سال قبرستان جا رہے ہیں. کمبینیشن نہیں ہو رہا ہے. مردے آ رہے ہیں گھروں پہ اور زندے کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان. پھر بھی تو دونوں کی ملاقات نہیں ہو رہی. ارے وہ آ رہے ہیں بول کے آپ رک جائیے کم سے کم. نہیں، یہ بھی جا رہے ہیں. یہ ایسی کوئی اسلام میں بات نہیں ہے. آگے چلیں. دیکھیے ایک روایت 15ویں شعبان کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ایسا ڈاؤٹ ہوا. ایک روایت پھر الگ روایت کی بات، ان کو ایسا ڈاؤٹ ہوا کہ 15ویں شعبان میں رزق ملتا ہے، فلاں ہوتا ہے، جو روایتیں آتی ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو شک ہوا کہ آپ نے 15ویں شعبان بولا کہ نہیں بولا. انہوں نے ذکر کیا تو ان کے مقابلے میں ابن عباس، اپوزٹ لائن میں کون ہے؟ حضرت اکرمہ ایک صحابی ہے. ادھر کی لائن میں کتنے؟ ابن عباس امام المفسرین، ابن عمر امام المحدثین حضرت عمر کے بیٹے، مجاہد، قتادہ، حسن بصری، سعید ابن جبیر، ابن زید، ابو مالک، ضحاک اور دیگر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ جتنی روایتیں وہ ذکر ہیں وہ لیلۃ القدر رمضان کی رات کے بارے میں ہیں، آج کی رات کے بارے میں نہیں ہیں. 5ویں روایت، ایک روایت یہ آتی ہے کہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ آج کی رات میں اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، پھر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا، اسے رزق عطا کیا جائے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اس میں بھی 2 روایت. کچھ لوگوں نے جو روایت کی نا، جھوٹے جو راوی ہوتے ہیں، بیچ میں گھسا دیا کہ آج کی رات میں خدا آتے ہیں. یہ روایت صحیح نہیں ہے، موضوع ہے. بلکہ صحیح روایت کیا ہے؟ ہر رات آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. کب آتے ہیں؟ بخاری مسلم دونوں کی متفق روایت یہ ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. تہجد کے وقت کی بات ہے یہ. تیسری رات جب شروع ہوتی ہے نا، رات کا تیسرا حصہ تہجد کا حصہ، اس وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت. یعنی رات میں آپ چادر سے اٹھ کر کے ٹھنڈی میں وضو کر کے اللہ کے دربار میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ پوچھے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اسے میں مغفرت کر دوں. ہے کوئی رزق کا طلب متلاشی، میں اسے رزق دوں. ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا، اس کی ضرورت پورا کروں. یہ صرف آج کی رات میں نہیں، 365 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. تو آج کی رات ہی کیوں اللہ کو یاد کر رہے ہیں بھائی؟ ہر رات یاد کرنے کا وقت ہے، ہر رات جاگنے کی رات ہے، ہر رات اللہ سے دل لگانے کی رات ہے. پورے 364 راتیں سو جائیں اور آج کی رات اللہ سے یہ کریں، اس طریقے کی روایت نہیں ہے.
اب چھٹی روایت یہ آتی ہے کہ آج کی رات میں آسمان پہ جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے. ایک ضعیف روایت یہ بھی ہے کہ جو بھی عمل ہوتا ہے آج کی رات میں دیا دیتے ہیں. نہیں، صحیح روایت جو امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے وہ 3 وقت کے بارے میں ہے. کون سے؟ جو ہمارے عمل اللہ کے پاس جاتے ہیں وہ 3 ٹائم ہیں. پہلے حضور نے فرمایا فجر اور عصر، پر ڈے، ڈیلی کے اعتبار سے دن بھر میں جو نیکیاں اور گناہ ہوتے ہیں شام میں فرشتے لے کے جاتے ہیں. رات بھر میں جو گناہ اور نیکیاں ہوتے ہیں فجر میں فرشتے لے کے جاتے ہیں. یعنی جو ڈیوٹی جب چینج ہوتی ہے نا، مارننگ اور ایوننگ، ڈیلی کے ڈیلی اعمال اللہ کے پاس جا رہے ہیں. پھر ویکلی ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. صحیح روایت ہے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ آج اعمال، یہ صحیح روایت ہے، ہر پیر و جمعرات کو جو جا رہے ہیں. پھر ایئرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے اعمال شعبان میں جو ہے جاتے ہیں، اس میں رات کا کہیں ذکر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فجر اور عصر میں، پھر کہا پیر اور جمعرات میں، پھر فرمایا شعبان میں. ختم. اب شعبان میں 15ویں تھی، 15ویں کی رات تھی، اس کا کوئی حدیث سے صحیح میں ذکر نہیں ہے. لیکن لکھنے والے نے کیسا کر دیا، یہ رات میں اعمال جو ہے وہ رات میں نہیں ہے، شعبان میں جو ہے ہوتا ہے. وہ شعبان کی کون سی رات میں اٹھائے جاتے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. اب دیکھیں کہ ان تمام روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اس میں مزید کیا کیا، اپنے بیانات میں اضافہ کیا. صلاۃ التسبیح پڑھیں. ابھی آج کل مجھے بھی خود میسج آئے کئی جگہ، صلاۃ التسبیح کیا ہے، اتنے بار یہ پڑھیں وہ پڑھیں. ایسا کوئی، دیکھیے جب رات ہی فائنل نہیں ہوئی آپ کے پاس میں تو عبادت کیسے فائنل ہوئی؟ اتنی ساری تقریر جو ہوئی، ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھول کے بتائی گئی، رات ہی سلیکٹ نہیں ہوئی ابھی تک، تو رات کی عبادت کہاں سے سلیکٹ ہوئی؟ اب دیکھیں، بیان کو لمبا کرنے سے بجائے میں آپ کو مختصراً یہ بات بتا دوں، پورے اوقات اللہ کے لیے ہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. عبادت سے کسی کو انکار نہیں ہے. آج کی رات ہو کہ ہر رات ہو، اللہ سے مانگنا چاہیے، دنوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ایک صحیح روایت یہ بھی ہے، وہ بھی ایک صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، کہ آج کی رات میں 3 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا زانی. لیکن اس کے بارے میں کہ ہمیشہ کے لیے بات ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی دعا سر کے اوپر نہیں جاتی. کینہ پرور، ایک دوسرے کے بارے میں حسد، ایک دوسرے کے بارے میں بغض دل میں رکھا ہوا ہے، آج کی رات ہی نہیں کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اللہ کے نبی نے جو ہمیں پیامات دیے، اپنے دلوں میں کسی مومن کے بارے میں بغض نہ ہو. والدین کی ہمیشہ ہم اطاعت گزار بنے رہیں. ہم جو ہے ہمارے رشتے، قاطع رحم کے بارے میں کہا، رشتوں کو توڑنے والے. آج ہم بیٹھے میں کتنے سارے رشتے ہم نے توڑ رکھے ہیں. بہنوں سے تعلق بند ہے، بھائیوں سے بند ہے، چچا سے بند ہے، پھوپھیوں سے بند ہے، آزو بازو پڑوس والوں سے بند ہے، اور یہاں عبادت کے لیے جمع. مین جو بیسکس جو چیزیں ہیں نا، اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات اچھے ہو، ہمارے والدین کے ساتھ جو ہے لین دین، ہمارے والدین کے ساتھ جو ہے خدمت خلق اور سلوک اچھا ہو. عبادت نہ کر کے وہ بھی کرو تب بھی جو ہے بہت بڑی بات ہے. وہ سب رکھ کر کے عبادت کرو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، ہم ایک بات ایکسیپٹ کرتے ہیں آخر میں، چلیے ہم نے تو دلیلیں دے دی، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب آپ کو ماننا پڑے گا، آج کی رات ہے. ٹھیک ہے صاحب، ایکسیپٹ ٹیمپروری، کہ مانتے ہیں کہ آج کی رات ہے اور عبادت ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، جو اللہ نے عبادتیں ہم پر لازم کی ہیں وہ اجتماعی ہیں. اللہ نے جو عبادتیں دی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اجتماعی. نماز اکیلے نہیں پڑھنا ہے، نماز کے لیے جماعت ہونا شرط ہے. اور جو جماعت سے علیحدہ ہو جائے گا، حضور نے فرمایا اس کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں جو ہے بلا عذر کے نماز پڑھتے ہیں. مسجدیں کیوں بنائی گئی؟ اجتماعیت، مسلمانوں کو، کمیونٹی کو جوڑنا ہے. نماز فرض ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، کیوں ہے؟ پوری کمیونٹی کا اس میں بھلا ہے. مالدار نکالیں گے پیسہ، غریبوں کو دیں گے. پوری جہاد، سارے مسلمان جو ہے وہ لڑیں گے، جب ضرورت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کو خون دینے کی خون دیں گے، مال دینے کی وقت میں مال دیں گے، جہاں پیسہ لگانے کا وقت ہے پیسہ لگائیں گے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اسی طریقے پر حج، سارے مسلمان ایک ٹائم میں ہی حج کریں گے. نہیں صاحب رمضان کے مہینے میں بہت نیکی ہے، میں رمضان میں حج کر کے آ جاتا ہوں، تو ہوگا حج اس کا. قربانی ایک ٹائم پر ہوگی. نہیں صاحب اس وقت نہیں، آج لوگ زیادہ غریب ہیں، بھوک مر ہیں، فلسطین کے حالات، آج ہم قربانی کر لیتے ہیں ایڈوانس 2 مہینے پہلے. ہوگی کبھی قربانی؟ جو اللہ کے آرڈرز ہیں وہ اجتماعیت کے ہیں. جمعہ کی نماز کے بارے میں کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سب لوگ آئیے. تو جمعہ نہیں صاحب ہم لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنی نماز پڑھ لیں گے. نہیں، جب مسجد ہے، اذان ہے، وہیں پہ جمع ہونا ہے.
اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں وہ اجتماعی ہیں، یعنی سب کو مل کے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عبادتیں ہیں اس کی حیثیت نفل کی ہے۔ اس کی حیثیت کس کی ہے؟ نفل کی ہے۔ تہجد ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، چاشت ہو، صلاۃ التوبہ ہو، صلاۃ الحاجت ہو، فلاں ہو، جو بھی ذکر ہو، اس سب کی حیثیت انفرادی ہے۔ انفرادی مطلب تنہا کرنے کی ہے۔ اب ہم نے قبول کر لیا صاحب آج کی رات ہے نہیں، پھر بھی اگر مان بھی لیا تو اس کی حیثیت یہ اجتماع کرنے کی۔ آج کیوں بیان بھائی؟ کل رات کیوں نہیں رکھا آپ نے بیان؟ کل بھی رات میں اور رکھیے، روزہ رکھ کر کے آئیں گے لوگ تو پھر کل افطار کے بعد لمبا چوڑا 1-2 گھنٹہ بیان نہیں کرتے ہم لوگ، آج کی رات کرتے ہیں، تو یہ بدعت کہلائے۔ آج کی رات میں ہی کسی کام کو مخصوص کرنا اجتماعی طور پہ، پھر لمبی جو ہے وہ دعائیں کرنا، آج ہی کی رات وہ بندی تقسیم کرنا، روٹ تقسیم کرنا، بسکٹ تقسیم کرنا، چائے کا نظام بنانا، نعتوں کی محفلیں سجانا، یہ جو دن بدن ہو رہا ہے اس کی حیثیت ایک بدعت کی ہے۔ کس کی ہے؟ بدعت کی ہے۔ نیا کام دین میں جو شروع ہوگا اور ثواب سمجھ کے جو لوگ کریں گے وہ بدعت کہلائے گا۔ اب اس کی حیثیت انفرادی، ٹھیک ہے آپ کو جاگنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات کچھ ہے، ٹھیک ہے، تنہا عبادت کریں، تنہا جاگیں، تنہا جو ہے نماز پڑھیں، توبہ مانگی اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے لیں۔ اس کے لیے جمع ہو کر کے عبادتیں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اب آیا مسئلہ آخری، کل کے روزے کا۔ کل کے روزے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ جب رات فائنل نہیں ہوئی تو رات کے بعد کا روزہ بھی نہیں۔ اس میں بھی ایک میں آپ کو بتا دوں، سب لوگ بولتے ہیں لکھا بھی کتابوں میں 15ویں شعبان کا روزہ، لیلۃ 15ویں شعبان کا روزہ لکھتے ہیں، شب برات کا روزہ، شب تو رات میں ہوتی ہے، روزہ دن میں ہوتا ہے، شب رات میں ہوتی ہے نا، شب رات کو بولتے ہیں، تو رات کا کون سا روزہ ہوتا ہے؟ دن کا روزہ ہوتا ہے، تو اس کے روزے کی بھی کوئی سند نہیں ہے۔ ہاں ایام 20 کے روزے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے 13ویں 14ویں، ہر چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے نا، بیچ میں جب چاند پورا ہوتا ہے 13 14 اور 15، اس کو کہتے ہیں ایام 20۔ اگر آپ ہر مہینے رکھتے آ رہے تھے، شعبان کی تاریخ آ گئی، آپ نے 13 میں بھی رکھا تھا، 14 میں بھی رکھا اور 15 میں بھی رکھ رہا ہے، تو یہ تو سنت ادا ہو رہی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھتے تھے، مگر سب کچھ چھوڑ کے صرف 15ویں شعبان کا روزہ، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اسے صحیح حدیث سے اس کا ثبوت آپ کو بالکل نہیں ملے گا۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، روزہ رکھیے بھائی، گناہ معاف ہوں گے، فلاں ہوں گے، لیکن یہ سمجھ کے رکھنا کہ حضور نے کہا ہے تو حضور کی طرف سے جو ہے یہ بات، ایسے نہیں کہ آپ 15ویں شعبان کو پرٹیکولر روزہ رکھو، اس کا ثبوت نہیں ہے، صحیح روایت ہے۔ تو باقی جس کو رکھنا ہے وہ رکھیں، جس کو نہیں رکھنا ہے رکھیں۔ ایک روایت وہ بھی ہے، بہت سارے لوگ بیان میں کہتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ۔ یہ روایت ضعیف نہیں، موضوع ہے، یعنی حضور تو بولنے کی بہت دور کی بات، کسی نے ڈال دیا ہے بیچ میں، یہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوگا کہ رجب پورا مہینہ اللہ کا ہے نا، سبھی مہینے اللہ کے ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ نے شہر اللہ الحرام کہا ہے وہ محرم ہے، وہ ذی قعدہ ہے، وہ ذی الحجہ ہے، آلریڈی 4 مہینے اللہ نے منسوخ کیے ہیں۔ کسی پھر وہ روایت کہتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضور کہہ رہے ہیں میرا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ۔ یہ کسی نے جو ہے نا ادھر ادھر وہ تمہارا یہ میرا یہ ایسا ڈال دیا، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے موضوع روایتیں ہمارے بیچ میں چل پڑی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو ایتھنٹک بات معلوم ہو اس کو صحیح تحقیق سے لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح روایتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔